السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ایڈ راشد حیدر۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کے لیے ایک زبردست انفارمیٹو ویڈیو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ گائے جو دیکھ رہے ہیں یہ مکس بریڈ کی ہے گائے، اور یہ تقریباً 7 دن سے بیمار ہے، اور یہ بیماری یہ ہے کہ جانور ہلکا پھلکا چارہ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ جگالی بھی کم کرتا ہے اور بہت زیادہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو ڈائریا بھی لگا ہوا ہے۔ تو اس کی جو پراپر ہم نے ڈائگنوز کی، چیک کی، اس میں ڈی ہائیڈریشن پائی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو ڈی ہائیڈریشن کے علاوہ اس میں جو ہے انیمیا پایا گیا، اور بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اور اس کے پراپر چیک اپ کیا گیا، اس کو ٹمپریچر بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے جگالی وغیرہ بہت کم کرتی تھی، تو ہم نے اس کا سارا ایگزامن کیا، اس کا گوبر چیک کیا، تو ہم نے یہ جو ٹینٹیو ڈائگنوز کیا انٹرائٹس میں جو ہے وہ اسی طرح جانور جو ہے وہ گوبر کرتا ہے، پیچس لگے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کھانا پینا بند، جگالی بند یا کم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ انتہائی کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، پانی بھی کم پیتا ہے، اور جانور جگالی بھی کم کرتا ہے، اور بعض جانور بالکل نہیں کرتے۔ تو اس کی ٹمپریچر دیکھنے کے بعد اس کی جو ٹمپریچر مینٹیننس کی گئی، مینٹین کیا گیا ٹمپریچر، اس کے بعد اس کی فلوڈ تھراپی کی گئی، چونکہ اتنے دنوں سے جانور نے کھایا پیا کم ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ڈائریا بھی ہے، تو ہم نے اس کی جو ٹینٹیو ڈائگنوز انٹرائٹس کی ہے، اس کی جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اس میں فلوڈ تھراپی بہت ضروری ہوتی ہے، چونکہ جانور کھانا پینا کم کرتا ہے تو اس کو فلوڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی جسم میں جو نمکیات ہیں، جس میں ملٹی وٹامن، انرجی، فیٹ، جو بھی انیمیا، ڈی ہائیڈریشن، ساری چیزیں کور کرنے کے لیے اس کو فلوڈ تھراپی کی جاتی ہے، اور اس کی فلوڈ تھراپی ہم نے کی، اور اس کے علاوہ فلوڈ تھراپی کے ساتھ اس میں انجیکشنز بھی ڈالے گئے، جس میں اینٹی الرجکس اور اس کے علاوہ اینٹی بایوٹکس، ملٹی وٹامن اور مختلف قسم کے جو انجیکشن ہیں، لیور ٹونک، اور ساری جو لائن آف ٹریٹمنٹ بتانا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جانور جو فارمر ہیں وہ سیلف میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں، اور سیلف میڈیکیشن جو جانوروں کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ جب بھی آپ کا جانور بیمار ہو، آپ اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کو چیک کروائیں۔ چیک کروانے کے بعد اس کی جو حالت ہوتی ہے، جس طرح کی کنڈیشن ہے، اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، نہ کہ ایک ہی جو علاج ہے وہ سارے جانوروں پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ہمارے فارمر حضرات اور ذمہ دار اور شوقین حضرات زیادہ تر جو ہے وہ روایتی طریقوں پر اور دیسی ٹوٹکوں پر عمل کرتے ہیں، اور پھر سنی سنائی باتوں پہ ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر منتخب کریں اور اس سے تشخیص کروائیں اپنے مریض کی، مریض کو چیک کروا کے اس کے مرض کی تشخیص کروائیں، اور بعد میں اس کی پراپر جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اس کو فالو کریں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ کم دیکھنے میں آتی ہیں ہمارے فارمر کو، اور اسی طرح قیمتی جانور جو ہے اپنے
ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں کچھ جانور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، کتوں کا لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھ لیں کہ 10 جانوروں میں سے اگر آپ کے 9 بھی ٹھیک ہو گئے، ایک ایکسپائر ہو گیا یا ٹھیک نہ ہوا، تو وہ آپ کا لاس ہے، فارمر کا لاس ہے۔ اور وہ ساری جو 9 جانوروں کے لیے آپ نے ڈاکٹر کی فیس کی بچت کی ہے اور ڈاکٹر کو چیک کروانے کی زحمت نہیں کی، تو وہ سارا نقصان اس میں چلا جاتا ہے، جو ایک آدھ جانور اگر خدا نخواستہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو تمام شوقین حضرات اور دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کا جانور بیمار ہو، اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر کو چیک کروایا کریں اور ڈاکٹر کو فیس بھی دیا کریں۔ اگر وہ آن لائن چیک کرتا ہے تو آن لائن چیک کرنے کی بھی فیس ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ فارمر حضرات جب ان سے فیس کا تقاضا آن لائن ہم کرتے ہیں تو وہ کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، بھائی آپ ویٹنری کے علاوہ ہیومن سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ایڈوانس فیس کا کنسیپٹ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ویٹنری سائٹ پر ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے فارمر حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ مشورہ ایسے فری میں مل جاتا ہے تو بس سب سے فری میں مشورے لیں۔ تو ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ میں فلوڈ تھراپی کے ساتھ ساتھ اس میں اینٹی بائیوٹکس بھی لگائے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو انفلیمیشن کے لیے اینسڈ انجیکشن بھی لگایا گیا، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو ایموویکس جو اینٹی ڈائریل 100 گرام پاؤڈر ہے وہ 200 گرام صبح 200 گرام شام چاول کی پچ میں ان کو تجویز کیا، ساتھ میں ان کو لیور ٹونک اور یسٹ بھی تجویز کی گئی تاکہ جانور کی جو نظام ہاضمہ کی صحت ہے، اور ساتھ میں ہم نے اس کو میبن جو ہے وہ ڈیورمر بھی 50 ml ان کو ڈائیگنوز کیا، تشخیص کیا اور تجویز کیا، کیونکہ ورمز کا ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔